اللہ بہت غفور و رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے تو یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں۔ ہم اکثر مشکل وقت میں یہ کہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس جملے کی اصل حقیقت کو جانیں گے کہ اللہ کیوں دیر کرتا ہے اور اس دیر کے پیچھے کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی۔ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کے اینڈ تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے بہت کچھ باتیں آپ کو دل کو سکون دیں اور آپ کی مشکلات کو حل کر دیں۔ اللہ کی خاموشی کو اس کی ناراضگی مت سمجھیں۔ جو اللہ پہ صبر کرتا ہے، اللہ اسے اس قدر حیران کر دیتا ہے کہ اسے اس صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ دیر ہوتی ہے مگر فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یہ جملے صرف کہنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں، یا اس مشکل وقت میں جملہ یا پھر بس مشکل میں یہ جملہ دہرا کر خاموش ہو جاتے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس جملے کی حقیقت کو سمجھیں گے اور بات کریں گے کہ اللہ دیر کیوں کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی، سارے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ بہت سی باتیں اور شیئر کروں گی۔ بس آپ کو پتہ ہے آج کل جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے، تو میں اس سلسلے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بارے میں بھی آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیو بناؤں گی، ابھی صرف میں اپنے اس ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ اللہ دیر کیوں کرتا ہے۔ اللہ کبھی دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات ہم اللہ سے جس چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ابھی فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ چیز موقع پہ نہیں عطا کرتا، لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے صبر کرے اور اللہ پر سب کچھ چھوڑ دے۔ اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، صرف وقت بدلتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر سکھانا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی سی دیر کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہی چیز ہمیں بہت اچھے طریقے سے اور زیادہ مؤثر طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بس ہم انسان ہی کبھی بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پہ صبر کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، ہم راستہ نہیں دیکھتے۔ اللہ ہمارے دل کو پہلے مضبوط کرتا ہے، پھر ہمیں نعمت دیتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو بناتا ہے، پھر اس کی قسمت بناتا ہے اور پھر اس کی قسمت لکھتا ہے کہ اس کو کیا کیا دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، بس تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی سی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم صبر کرنا سیکھ جائیں۔ اس لیے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہر دعا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ہمیں صبر سے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پہ پوائنٹ ہے آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بالکل، ہم لوگ اپنی آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اب بس کر دے، اب ہماری آزمائشیں ختم کر دیں۔ ہر آزمائش اور مشکل سزا نہیں ہوتی۔ بعض آزمائشیں ہماری زندگی میں ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے بھی آتی ہیں۔ اللہ ہمیں اوپر اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں تھوڑی سی آزمائشیں دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس حد تک صبر کر سکتا ہے۔ اللہ کمزور کو نہیں، مضبوط کو آزماتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس لیے جب کوئی آزمائش ہے صرف شکر ادا کریں، گھبرائیں نہیں۔ اسے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے صبر شکر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔
चौथा पॉइंट है कि जब दुआ देर से कबूल होती है तो इसके पीछे छुपी क्या हिकमत है। इसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है कि अगर अल्लाह हमें फ़ौरन दे दे तो हम शुक्र अदा नहीं करते। देर हमें आजिज़ी सिखाती है, और अगर किसी काम में देर हमें अल्लाह की तरफ और ज़्यादा करीब ले आती है। जब किसी काम में देर होती है तो हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। जब हमें कोई चीज़ फ़ौरन मिल जाए तो हम बस जल्दी में अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते और बस अपने कामों में लग जाते। इसलिए अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने का मौका देता है, इसलिए वो हमें थोड़ी सी आजमाइश में डालता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइशें हमें सिखाती हैं, और कि देर अगर हो जाती है, अगर किसी काम में देर हो जाती है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए ये सोचें कि हाँ, इससे हम अल्लाह के और करीब जा रहे हैं। जो बिन मांगे या फ़ौरन वक्त पर मिल जाए, इसकी कदर कम हो जाती है। इसलिए हमें अल्लाह कदर करवाना चाहता है, और इसके पीछे अल्लाह की यही हिकमत है कि कभी वो हमारी दुआएं फ़ौरन सुन लेता है और कभी देर से। इसलिए परेशान ना हो और सब्र से हर काम में सब्र से काम लें। इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला पॉइंट डिस्कस करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि अल्लाह की अगर दुआ में देर करता है तो इसके पीछे उसकी क्या हिकमत है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, वो हमारी दुआएँ ज़रूर सुनता है, कुछ जल्दी कुछ देर से। इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए ज़रूर देखा करें। मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं लेकिन आपकी वीडियो आगे नहीं जा रही, व्यूज़ नहीं आ रही, क्या वजह है। तो मेरी बहनों, मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे भी कुछ समझ, मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर मेरे लिए बेहतर करेगा, तो वीडियो में व्यूज़ भी आएंगे। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब इंसान टूट जाता है, जी एक लम्हा ऐसा आता है कि इंसान आजमाइशें, परेशानियाँ, मुश्किलें बर्दाश्त कर कर के टूट जाता है। बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक अंदर से टूट जाता है जहाँ सिर्फ अल्लाह ही उसको सहारा देता और कोई उसको सहारा नहीं दे सकता। तो यकीन जानिए यही वो लम्हा है जो असल में तब्दीली की शुरुआत हो रही है। आपकी ज़िंदगी में अच्छी शुरुआत हो रही है, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आने वाली हैं, मुश्किलें दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब अल्लाह हमारी आजमाइश को ख़त्म करके हमारे लिए अच्छा वक्त ला रहा है। इसलिए इंसान को थोड़ा सब्र करना चाहिए। यही वो लम्हा है कि इंसान का जहाँ एंड हो जाता है वहाँ अल्लाह उसकी आजमाइशें ख़त्म करके उसे आसानियाँ देना शुरू कर देता है। अगला और सबसे अहम पॉइंट मेरा यह है कि अल्लाह के फ़ैसले सबसे बेहतर होते हैं और हमेशा ही बेहतर होते हैं। अल्लाह हमारे लिए जो फ़ैसले करता है, यकीन मानिए वो हमारे लिए बहुत बेहतर होते हैं, और कोई इंसान हमारे लिए इससे अच्छा फ़ैसला कर ही नहीं सकता। हम अपनी अक्ल से सोचते हैं लेकिन अल्लाह अपने इल्म से फ़ैसला करता है। वो हमारे लिए सब कुछ देख के फिर फ़ैसले करता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं, और वो हमें वही चीज़ अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होती है। जो हमें बाज़ दफ़ा हमें नुकसान लगता है काम, वही आगे जाके नेमत बन जाता है हमारे लिए। अल्लाह के फ़ैसले कभी ताकीद का शिकार नहीं होते। अल्लाह हमेशा हमारे लिए अच्छे फ़ैसले करता है। इसलिए अपने बिल्कुल भी दिमाग में ये बात या दिल में ना लाएं कि अल्लाह हमारे लिए बेहतर फ़ैसले नहीं करेगा। वो हमारे लिए हमेशा बेहतर फ़ैसले करता है, बस कभी थोड़ी सी देर हो जाती है लेकिन वो भी हमारे हक़ में बेहतर ही होती है। अगला पॉइंट है सब्र करने वालों का अंजाम, यानी जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह ताला उनका बहुत बहुत ज़्यादा साथ देता है और उनको उस सब्र का फल ज़रूर देता है। सब्र करने वालों को ऐसा अजर देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप यकीन करें कि अल्लाह सब्र का कभी ज़ाया नहीं करता, वो हमें इसका फल ज़रूर देता है और बहुत अच्छा फल देता है, और वो फल सबसे बेहतर होता है। अगर आज आपने रोते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने देर कर दी, तो याद रखें अल्लाह देर करता है मगर अधेर नहीं। अल्लाह के घर में देर नहीं, अंधेर नहीं है। अगर वो देर करता है तो ये भी हमारे हक़ में बेहतर ही है। हमें वक्त पर आने में वो ऐसा
کیونکہ جب وقت آئے گا تو وہ ہمیں ایسا اجر دے گا ایسا وہ ہمیں دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی سوچ سے بڑھ کے ہوگا۔ اس لیے صبر کرے، صرف اللہ پہ توکل کرے، اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ کے فیصلے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ بس اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ ہمارے لیے جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ اگر آپ میری اس بات سے مطمئن ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ میں بھی پہلے، ہر انسان میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں بھی پہلے بہت جلدی پریشان ہو جاتی تھی بات بات پہ، ہائی یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، میرے یہ کام رک گئے، میرے وہ کام رک گئے، میری دعا نہیں قبول ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کی طرف توجہ لگائی، اللہ کی طرف میں جھک گئی، تو آپ یقین کریں میرے ہر کام آسانی پیدا ہوگی، اور مجھے ایسی ایسی جگہوں سے اللہ نے میرے وسیلے بنائے کہ میں خود پریشان ہو کے رہ گئی ہو گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے، اور اس انسان تک ضرور پہنچائیں جو خاموشی سے صبر کر رہا ہے، اور آپ لوگ بھی صبر کریں، صرف اللہ پہ توکل کریں۔ آپ ضرور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا، اور پیارا کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو بنا کے لاتی رہوں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا اپنی آپ ہی کو، اور میری ویڈیو کو ضرور پورا دیکھے گا۔ اب ملیں گے دوبارہ، اللہ حافظ۔